محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك صلى الله على النبي الامي الحبيب الكريم وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار بلغ الأولى بكماله کشف الدجا بجماله میری مراد عرشوں کی زینت بنا جس کا نیل عرشوں کی زینت بنا جس کا نیل اسے محمد کہتے ہیں بلغ الغلا بکمالہ دنیاؤں کو جس کے نور انور سے روشن کر دیا جائے اسے محمد کہتے ہیں کشف الدجا بجمالہ ہر صورت اور سیرت سے ورا ہے میرے محبوب کی صورت حسنت جمیع خصالہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر لازم و ملزوم فرما دیا ہے جس آمینہ کے لال کے اوپر درود پڑھنا لازم ہو اسے محمد کہتے ہیں سبحان اللہ عزیزان دوست خصوصاً بالخصوص آج اس دربار عالیہ پر جو حاضری ہوئی ہے میری حالانکہ 1998 کے اندر میرے یہاں کے نانا حضور یہاں کے ہیں میرے بابا حضور کے نانا حضور اسی علاقہ کے ہیں 98 کے اندر میری حاضری ہوئی تھی آج پھر 22 سال کے بعد میری یہاں پر حاضری ہوئی ہے بات عرض کرنا چاہوں ہماری بڑے حضور حضرت حافظ صاحب امام رحمت اللہ تعالی علیہ باقرانی شریف کا سبحان اللہ قبلہ مختوم صاحب فوٹل صاحب کی بڑی نسبت تھی بات آپ کی نسبت سماعت رکھنا چاہتا ضرور لیکن مجھے صرف 10 منٹ دیے گئے ہیں اور میرے بعد مرکزی جماعت اہل سنت ضلع دادو کے امیر نائب امیر حضرت علامہ و مولانا میرے بھائی قبلہ مولوی محمد ابراہیم خلیلی دامت برکاتہم العالیہ خطاب کرنا فرمائیں گے لیکن بات آپ کی سماعت رکھنا چاہوں شہ متبرک مہینہ سسر پیغمبر خلیفہ بالفضل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھنے والا ہے 21 اور 22 کی جو تاریخ ہے سسر پیغمبر خلیفہ بالفضل جناب صدیق اکبر سے نسبت ہے ان کی شہادت کی بات آپ کی سماعت رکھنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ کی بات تھی کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے اندر جاتے ہیں وہاں کے تورات کے پڑھنے والے زبور کو عالم ہونے والے انجیل کے عالم نے اسے دیکھ کر فرمایا ابا بکر جو وصفے میں تیری بیان کرنا چاہتا ہوں جو وصفے میں تیری بیان کرنے والا ہوں وہ تمہیں معلوم ضرور ہوں گی لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس وصفے سننے سے پہلے اگر تم اپنا کرتا مبارکہ اٹھا کر اپنے ناف مبارکہ کو اگر مجھے سے ناچیز کو چومنے کی اجازت دے دو تو میں بڑا مشکور رہوں گا سبحان اللہ حضرت ناف جو دعا ہے دنیا ہے اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ اپنا کرتا اٹھا کر مجھے اپنا پیٹ دکھا دو یقین جان لیجئے ہم ڈاکٹر کے پاس میں اگر چلے جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے کہ کرتا اٹھاؤ شرم آ جاتی ہے لیکن وہ مکہ کا رہنے والا ابو بکر مدینہ کا رہنے والا ابو بکر آج یمن کے شہر کے اندر اگر کوئی اور راہب دیکھ کر کہتا ہے ابو بکر اپنا کرتا اٹھا کر ناف کو چومنے کی اجازت دے دو تو ابو بکر کہتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا فرمایا ابو بکر وہ اس لیے چوم رہا ہوں ہمارے کتابوں کے اندر جو لکھا گیا ہے کہ آمینہ کے لال ساقی کوثر نبی جو آخر الزمان نبی آنے والا ہوگا اس کا جو شار غار شار مدار شار دنیا شار آخرت ابو بکر ہوگا اس کے ناف کے اوپر ایک کالا دل ہوگا جو ہمارے تورات کے اندر بھی لکھا گیا زبور کے اندر بھی لکھا گیا انجیل کے اندر بھی لکھا گیا ابو بکر اس کو میں چومنا چاہتا ہوں جناب ابو بکر صدیق نے اپنا کرتا مبارک المختصر اٹھا کر اسے دکھایا وہ راہب بھاگتا ہوا جناب صدیق اکبر کے ناف کے اوپر دل تھا کالوں کے چومنا شروع کر دیا وہ نسبت آج یہ آج کی ہے مانتا توریت کو ہے مانتا زبور کو ہے مانتا انجیل کو ہے چلتا توریت کے اوپر ہے چلتا زبور کے اوپر ہے چلتا انجیل کے اوپر ہے لیکن پھر اس قرآن کریم فرقان حمید کے حامی جناب محمد الرسول اللہ کے آنے والے اشارے غار بتانے والے اشارے غار جناب صدیق اکبر کی ناف کو چومنا سنت سمجھ لے عزیز دوستو جناب
افطارا مکہ کے اندر پہنچتے ہیں. حضور نے فرمایا ابا بکر المختصر المختصر، ابا بکر تمہیں معلوم ہوگا کہ میں آج نبی ہوں، آخر زمان نبی ہوں. تو آقا حضرت ابا بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی گواہی. حالانکہ یہ پہلے شخص تھے دنیا کے اندر جنہوں نے کوئی گواہی نہیں مانگی تھی. جس ابا بکر نے کبھی شہادت نہیں مانگی تھی رسول سے، آج ابا بکر نے آقا کریم سے گواہی مانگنا فرمائی کہ یا رسول اللہ کوئی شاہد، کوئی گواہی. تو حضور نے فرمایا ابا بکر آپ گواہی مانگنا فرما رہے ہیں. ابا بکر نے فرمایا جی یا رسول اللہ میں گواہی مانگنا فرما رہا ہوں. تو ابا بکر کو آقا کریم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ ابا بکر شمل کے اندر آپ کے ساتھ کاری ملا تھا. فرمایا یا رسول اللہ ایک کاری تو نہیں کئی کاری ملے تھے. پھر آقا کریم نے فرمایا ابا بکر ایک کاری ملا تھا جنہوں نے تمہیں اصرار کیا کرتا اٹھانے کا، پھر تمہارے ناک مبارکہ کے اوپر اٹھا لے دل کو چومنا فرمایا. واہ کمال. حضور مکہ کے اندر بیٹھے ہوئے، شمل کے اندر کوئی کاری ابا بکر سے ملتا ہے، ابا بکر کی ناک مبارکہ کو چومنا فرماتا ہے، اور مکہ کے اندر مدینہ الاولیاء کے اندر خود رسول اللہ دیکھنا فرماتے ہیں. تو پھر فرمایا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں. یہ ہے میرے آقا آمینہ کے لال، ساقی کوثر، شافی میسر، حسنین کے بابا، خاتون جنت کے بابا، حسنین کے لالا جناب محمد رسول اللہ کا شان. اگر نسبت ہو جاتی ہے المختصر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک بات آپ کی سماعت رکھنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک رکعت گھوڑے کے ایک رکعت میں پاؤں رکھنا فرما دے اور دوسرا اٹھا کر دوسری رکعت کے اندر آپ کا قدم پہنچ جائے تو قرآن کا ختم پورا ہو جائے. مولا کائنات تیرا شان. تو لوگ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر حافظ قرآن بیٹھے ہیں، علماء دین بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کم و بیش 6666 آیت کریمہ ہے. اگر 6000 کاریوں کو ہم بٹھا لیں، ان کو کہہ دیں 10 آیت کریمہ پڑھو، پھر بھی اتنی دیر تک کہ ایک رکعت میں پاؤں رکھنا اس سے ہٹا کر دوسری رکعت تک پاؤں کو پہنچانے تک اتنی دیر کے اندر پھر بھی ختم پورا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. 6000 کاریوں کو بٹھا لے پھر بھی ختم پورا نہیں ہوگا. لیکن یہ شان تھا کس کا؟ اس مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ شان تھا کہ آپ گھوڑے کے ایک رکعت کے اندر قدم کو رکھنا فرماتے تھے، دوسرا اٹھا کر دوسری رکعت تک پہنچاتے تھے تو آپ کا قرآن کریم کا ختم پورا ہو جاتا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بتانا چاہتا ہوں. عام قاری کسی نہ کسی مکتب سے پڑھ کر آتا ہے، عام قاری کسی نہ کسی مدرسے سے پڑھ کر آتا ہے. علی عام مکتب سے پڑھنے والے نہیں تھے، علی وہ تھے جس کے استاد محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس شخص کا استاد نبیوں کا نبی ہو تو کیوں نہیں یہ ختم پورا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خود اللہ کریم نے فرمایا کہ وحی یوحا علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ استویٰ وهو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین وادنیٰ کہ محبوب تب تک نہیں بولنے جب تک ہم وہی نہ دیں. اب مراد ثابت ہو گئی کہ نبی کی جو زبان ہے وہ رب کی زبان ہے. اب علی کا استاد محمد ہوا، محمد کا استاد رب ہے تو رب ہی استاد. المختصر سے آپ کی سماعت رکھنا چاہوں گا. یہ ایمان سمجھ لیتا ہوں یا صاحب الجمال و یا سید البشر. حالانکہ ہوئے تو 8 منٹ ہیں، پھر میں آپ کی خاطر حاضری دینے کے لیے آؤں گا ضرور مخدوم صحیح بلال کے اوپر، تو اس وجہ سے 2 منٹ آپ کو دیتا جا رہا ہوں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا. لوگوں یہ ایمان رکھو، یہاں دربار سے اگر اٹھ کر چلے جاؤ گھر کے اندر تو یہ ایمان رکھنا کہ رب وحدہ لا شریک لہ ہے، رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لیکن دنیا کے اندر محمد کے ساتھ بھی کوئی شریک نہیں. عبادت خدا بزرگ کوئی کس عزیز دوستو،
الحمدللہ مہر وقت خصوصی خطاب جلال رکھ حضرت علامہ